بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ پچھلے سبق میں ہم نے مد منفصل کے قواعد اور اس کے ساتھ مد لازم کی تعریف اور اجمالی طور پر مد لازم کے اقسام بیان کیے تھے۔ آج ہم جو 5 اقسام تھے مد لازم کی، ہر ایک کی تعریف کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے مد لازم کلم مخفف کی تعریف کریں گے۔ مد لازم کلم مخفف کسے کہتے ہیں؟ حرف مدہ کے بعد کلمہ میں سکون آ جائے، جس کی مثال یہ ہے الآن۔ تو الآن میں آپ غور کر لیں، حمزہ کے بعد الف ہے، اور جس طرح یہ قاعدہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ الآن اصل میں الآن تھا، دوسرا حمزہ الف سے بدل گیا تو الف حرف مدہ ہے، اور الف کے بعد لام ساکن ہے، اور لام کا یہ سکون ہر حال میں موجود رہے گا، وقف میں بھی اور وصل میں بھی، اس لیے اس کو سکون اصلی کہتے ہیں۔ تو الآن میں جب ہم مد کریں گے تو طول کریں گے، 3 الف یا 5 الف۔ نمبر 2، مد لازم کلمی مثقل۔ مد لازم کلمی مثقل کسے کہتے ہیں؟ حرف مدہ کے بعد مشدد حرف ہو، جیسے وللضالین۔ تو وللضالین میں آپ غور فرما لے تو ضاد کے بعد الف ہے، الف حرف مدہ ہے، اور اس کے بعد لام مشدد ہے، تو لام کی یہ تشدید مد کرنے کا سبب بن گیا۔ یہاں بھی ہم طول کریں گے، 3 الف یا 5 الف۔ اسی طرح اور مثالیں بھی ہے قرآن کریم میں، جیسے الطامۃ، اللہ، دابۃ، ضالا۔ یہ طول کی مقدار ہے۔ یہ ساری مثالیں مد لازم کلمی مثقل کی ہے۔ اب جو مد سکون کی وجہ سے ہوا اس کو کہتے ہیں مد لازم کلمی مخفف، اور جو مد تشدید کی وجہ سے ہوا تو اس کو مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں۔ دونوں کی مقدار طول ہے۔ اب آپ اس مد کے نام پر غور کر لیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ مد لازم کلمی مخفف یا مثقل۔ مد تو حرف مدہ ہے، الف ہو یا وہ مدہ ہو یا مدہ ہو، اور کلمی کس لیے کہتے ہیں؟ کلمی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مد کلمہ میں ہے، الآن کلمہ ہے، وللضالین کلمہ ہے۔ جب مد کا سبب سکون ہو تو اس کو ہم مخفف کہیں گے، جب مد کا سبب شد ہو تو اس کو ہم مثقل کہیں گے۔ دونوں کی مقدار طول ہے۔ اب ہم حروف مقطعات کی طرف آئیں گے کہ حروف مقطعات میں جو مد ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کا قاعدہ ہم معلوم کریں گے۔ تو نمبر 3، مد لازم حرفی مخفف۔ مد لازم حرفی مخفف کسے کہتے ہیں؟ حروف مقطعات میں حرف مدہ کے بعد ساکن حرف ہو، جیسے صاد۔ اب صاد میں ہم معلوم کریں گے کہ صاد میں یہ مد کس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو
اس میں جو مد ہے وہ دال کی سکون کی وجہ سے ہے، یعنی صاد کے بعد الف ہے اور الف کے بعد دال ساکن ہے، تو دال کا یہ سکون الف میں مد فرعی کا سبب بن گیا، کیونکہ الف مدہ ہے نا، صاد میں صاد کے بعد الف مدہ ہے اور اس کے بعد دال ساکن ہے، تو اس وجہ سے یہ دال کا یہ سکون یہ الف میں مد فرعی کا سبب بن گیا۔ یہاں بھی ہم طول کریں گے کیونکہ یہ بھی مد لازم ہے۔ اسی طرح اور بھی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہے، جیسے الف لام را، نون، قاف، یہ ساری مثالیں مد لازم حرفی مخفف کی ہیں۔ الف لام را میں آپ غور فرما لیں تو الف میں تو کوئی بات نہیں، اسی طرح لام میں آپ غور کر لیں تو لام کے بعد الف ہے اور الف مدہ ہے، اس کے بعد میم ساکن ہے، لام میں جو آخر میں میم ساکن آتا ہے تو یہی میم کا سکون اس الف میں مد فرعی کا سبب بن جاتا ہے۔ اب اس کے بعد را ہے تو را میں مد اصلی ہے، کیونکہ را کے بعد الف ہے جو حرف مد ہے، لیکن اس کے بعد مد فرعی کا سبب نہیں ہے سکون یا تشدید، اس لیے را میں ہم ایک الف کے برابر مد کریں گے، زیادہ نہیں کریں گے، اس کو ہم قصر کہیں گے۔ اسی طرح نون میں آپ غور فرما لے تو نون میں دو نون ہے اور درمیان میں وہ مدہ ہے، پہلے نون کے بعد وہ مدہ ہے اور اس کے بعد نون ساکن ہے، تو یہی نون کا سکون اس وہ جو حرف مدہ ہے اس میں مد کرنے کا سبب بن گیا، یہاں بھی ہم طول کریں گے، یہاں بھی مد لازم ہے۔ اور اسی طرح قاف میں آپ غور فرما لے تو قاف کے بعد الف مدہ اور اس کے بعد فا ساکن ہے، اور یہاں جتنے بھی سکون آئے ہیں تو یہ سکون اصلی ہے، عارضی نہیں ہے، تو یہاں بھی ہم مد لازم طول کے ساتھ کریں گے۔ اب اس کے نام پر ہم غور کریں گے تو مد لازم، مد تو حرف مدہ ہے، لازم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سکون اصلی کی وجہ سے ہے، اور حرفی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات میں ہے، اور مخفف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سکون کی وجہ سے ہے، تو اس لیے اس کو مد لازم حرفی مخفف کہتے ہیں۔ احباب اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے، آئندہ سبق میں انشاءاللہ میں مد لازم حرفی مثقل اور مد لازم لین کی تعریف کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔